اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دوست نئے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں کہ یہ ناچیز MNA صدیقی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جبکہ یہ دوست ہیں قاری محمد فاروق صدیقی صاحب اور احمد حسن صدیقی صاحب۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی یقیناً آپ کے ہو سکتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ہو سکتا ہے 11 یا 12 مسئلے حل ہو جائیں، یا 11 یا 12 خوشیاں مل جائیں ہماری باتوں سے، ہو سکتا ہے 11 یا 12 مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ 11 یا 12 جو مس کانسیپٹس ہیں آپ کے پاس وہ ختم ہو جائیں آج کی گفتگو سے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ اور اگر آپ کی تسلی تشفی نہ ہو تو آپ ای میل کر سکتے ہیں، فون پہ بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ جو مہینہ ہے، جو تاریخ ہے، جو وقت ہے، جو نعمت ہے، جو رحمت ہے، اس کے مطابق یہ دیکھنا کہ یہ جو عید میلاد النبی کا جو عظیم الشان جلسہ اور جلوس کب نکلا، پہلی مرتبہ کس نے نکالا، پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مکان ہے اس کے پاس اونٹنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تشریف فرما ہوئی، پھر یہ جو پرانے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے یا آج کے بادشاہوں کا جو فرق ہے وہ یقیناً آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ جو عید میلاد النبی کا جو پہلی مرتبہ عظیم الشان جلوس نکالا گیا وہ 1040 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ اب آپ نے یہ غور بھی کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، پیدا ہی نہیں ہوئے ظاہری اسباب سے، اور یہ جشن عید میلاد النبی منانے والا بندہ کون ہے؟ یہ یمن کے بادشاہ ہیں، ان کا نام ہے طبع الحمیری۔ ان کو جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں، یعنی امیر ترین سلطنت تھی ان کی، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس گھوڑے اور پیدل سوار فوج، یعنی ہر طرح سے یہ آج امریکہ کی طرح کا کوئی سمجھ لیں ایک کلچر ان کے پاس موجود تھا، اور اسی طرح کی قوت اور توانائی اور ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی جس سے یہ لوگوں کو ڈراتے اور فتوحات کرتے۔ ان کے شوق میں یہ بات تھی کہ یہ فتوحات کرتے، دوسرے ملکوں کو اپنے ملکوں کے ساتھ ملاتے رہتے۔ کاش یہ شوق ہمیں پیدا ہوتا، ہمارے بادشاہوں کا پیدا ہوتا، یعنی مسلمانوں کو پیدا ہوتا۔ یہ یمن کے بادشاہ طبع الحمیری، ان کا یہ شوق تھا، یہ فتوحات کرتے 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 ایک وقت آیا کہ یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ جب یہ فتوحات کرتے تو کہیں نہ کہیں ان کا استقبال ہوتا تھا اور ان کو پروٹوکول ملتا تھا، لوگ یا ہتھیار پھینک دیتے تھے یا دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ جب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے نہ ان کا کوئی استقبال کیا، نہ ان کے روب میں آئے، اور تو بادشاہ کو اس انداز سے غصہ آیا اور اس نے جو کچھ بھی کرنا تھا کہ اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ ہم خانہ کعبہ کو تہس نہس کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے پوچھا بادشاہ نے کہ انہوں نے ہمارا استقبال کیوں نہیں کیا، تو آپ کے خاص وزیروں نے بتایا کہ یہ چونکہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، رکھوالی کرتے ہیں، ان کو اس بات پر بڑا ناز ہے، بڑا انداز ہے، اور they don't care for the people۔ تو ظاہر ہے اسے اس بات پر غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں، مجھ سے دنیا ڈرتی ہے، لیکن انہوں نے نہ استقبال کیا نہ یہ ڈرے۔ انہوں نے اپنا سوچا کہ ہم
جیسے ابابیل والوں کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے نا، سورہ فیل کا، ہاتھی والوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ایسے اس کا بھی کہیں مزاج بنا کے ہم خانہ کعبہ کو ختم کرتے ہیں اور انہیں سبق سکھاتے ہیں، اس کو بھی ہم اپنی سلطنت میں شامل کرتے ہیں. تو ابھی اس کا سوچنا تھا کہ یہ بیمار ہو گیا، اس کی آنکھ، منہ، ناک سے مختلف تکلیفیں اور سر سے پیپ جاری ہو گئی، طرح طرح کی اسے تکلیفیں لگ گئیں، اور سارے جو اب ظاہر ہے بادشاہ ہے تو تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اور ایک سے ایک طبیب جو ہے، حکیم جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، سائنٹسٹ جو ہیں، وہ ایک پاؤں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے جو دور کا مزاج ہے کہ ہمارے بادشاہوں کو کوئی تکلیف ہو، وزیروں کو تکلیف، سیدھے بھاگ کے باہر جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارا جو ارادہ ہے کہ ہم نے اسی سال انشاءاللہ ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جہاں پر دنیا جہان سے لوگ علاج کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے کہ جب تم فیل ہو جاؤ پوری دنیا میں، آپ کا کہیں سے کچھ بھی نہ ملے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب یہ لا علاج ہو چکے ہیں، تو آپ ہمارے اسپتال میں آ جانا. انشاءاللہ ہم نے جو صحت لینی ہے، جو زندگی لینی ہے، وہ اللہ سے لینی ہے، اور ہمارے پاس ایسے طبیب موجود ہیں، ایسے حکیم موجود ہیں جو آپ کو اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں. جب یہ بیمار ہوئے تمام حکیم جو ہیں، یہ کہ انہوں نے ایک زبان ہو کر بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے آپ کا علاج کرنا، لیکن ان میں سے ایک حکیم نکل آئے. انہوں نے بادشاہ سلامت سے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے سچ بتائیں جو میں پوچھوں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. تو بادشاہ سلامت نے سچ بتا دیا کہ بھئی میں نے چونکہ جب سے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کو ختم کرنا ہے اور ان کے جو رکھوالے ہیں ان کو سبق سکھانا ہے اور اس کو فتح کرنا ہے، میں اسی وقت سے بیمار ہوں. تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ یہ ارادہ ترک کر دیں اور اللہ سے معافی مانگیں، چونکہ یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا جو رکھوالا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، اور جب بھی کوئی ایسا سوچے گا یا سوچتا ہے تو وہ خیر منائے. اللہ چونکہ ہر شے پر قادر ہے اور وہ اچھا سبق سکھاتا ہے، تو آپ معافی مانگو تاکہ اللہ رحم کرے. یہی ہوا کہ بادشاہ سلامت نے حکیم صاحب کی بات مانی اور توبہ کر لی، ارادہ ترک کر دیا. جو ہی انہوں نے ارادہ ترک کیا اور ارادہ بدل لیا تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہ پہلے سے فٹ ہو گئے. اور انہوں نے جو کیا کہ پھر چونکہ صحت، جیسے پرانے زمانے میں جب کسی کو صحت ملتی تھی تو وہ انجوائے کرتے تھے، سب کی دعوت کرتے تھے، صحت کی خوشی منایا کرتے تھے. آج تو یہ رسم و رواج جو ہے وہ صرف برتھ ڈے تک رہ گیا یا اور بہت سی رسم و رواج میں، لیکن جو صحت کی خوشی ہے وہ اب نہیں مناتے. لیکن بادشاہ سلامت نے جو ہی صحت مند ہوئے اور اللہ کا فضل اس پر ہوا تو انہوں نے تمام خانہ کعبہ کے جو رکھوالے تھے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا، دعوت کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا، ایک سے ایک کھانے چنوائے چونکہ بادشاہ وقت تھے. اور یہ فرسٹ ٹائم جو ہے خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا گیا یہ بادشاہ نے چڑھایا، اور جتنے بت اندر تھے ان کو ختم کیا، اس کی تزئین و آرائش کا اہتمام کیا. فرسٹ ٹائم یہ بادشاہ طبع الحمیری نے کیا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت با ولادت با سعادت جو ہے یہ 1040 سال پہلے یہ سارا کام ہو رہا ہے، بت ختم ہو رہے ہیں. اور آج جن لوگوں نے بت اپنے اندر بسائے ہوئے ہیں، بٹھائے ہوئے ہیں، ہر شخص جو ہے اس کے اندر 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ ایک بت بیٹھا ہے. جب آپ گرانے کی کوشش کرتے ہو وہ دوسرا بت کہتا ہے کہ کرنے ہو ملک صاحب، کہ کرنے ہو چودھری صاحب، نہ کرو میری ساری آکڑی پا جاسی، میں تے میں ہاں. تو جب تک آپ عجز و انکساری اور اپنے قول اور فعل سے یہ ثابت نہیں کریں گے. بادشاہ سلامت نے یہ سب کی دعوت کی، اور اس طرح یہ اب چونکہ خانہ کعبہ جو تھا یہ مقصود اور فتح کرنے کے یعنی اس سے نکل گئے بادشاہ سلامت نے. پھر جب صحت مل جاتی ہے بادشاہوں کو تو بادشاہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اور ملک فتح کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. لیکن ہمیں افسوس یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بادشاہ آئے انہوں نے ہمارے ملک کے ٹکڑے کیے، ہمارے دل کے ٹکڑے کیے، ہمارے وجود کے ٹکڑے کیے، ہمارے ارمانوں کے ٹکڑے کیے.
وہ ٹکڑے کرتے کرتے اس دل کے ٹکڑے کروڑ ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ہم چننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایسے ہیرے موتی یعنی جو ہمارے دل کے ٹکڑے تھے کچھ یو کے سے دیے اور کچھ یو ایس اے سے دیے، کچھ جاپان سے دیے، کچھ جرمنی سے دیے، الحمدللہ۔ جیسے یہ 2 تو یہاں بیٹھے ہیں، ایسے 100 کہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم ان 1 کروڑ ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کا دل جو ہے وہ قوی ہوتا جائے گا، ہماری باتوں سے سرور اور مسرور اور مشکور ملتا جائے گا آپ کو۔ بادشاہ سلامت فتوحات کرتے کرتے اب خانہ کعبہ ان کے دل سے نکل گیا، خانہ کعبہ کی ہیبت اور عزت و احترام ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ اب وہ آگے چلتے چلتے وہ یثرب پہنچے یعنی مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پر اٹیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو مدینہ منورہ کے جو رہنے والے تھے انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر دیے، یعنی شہر کے دروازے بند کر دیے، اور ایسے میں انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کے دروازے کھلوائے جائیں اور ان سے لڑائی کی جائے، لیکن ایسا ممکن نہ بنا چونکہ جو یثرب کے لوگ تھے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایسے گردش کر رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ کھجور کی گٹھلیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے وزراء سے پوچھا کہ ہم تو اپنے زیادہ راہ میں اپنے سامان کے اندر کوئی ایسی کھانے کی چیز نہیں لائے تھے جس میں سے یہ گٹھلیاں کھجور کی نکلیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو یثرب کے رہنے والے لوگ ہیں یہ رات کے ٹائم پر کھجوروں کی یہ بوریاں یہاں پھینک دیتے ہیں اور ہمارے سپاہی جتنے ہیں یہ سب کھا پی کر موج کرتے ہیں، یہ اس کی کھٹلیاں ہیں اور یہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اس ادا پر رو بیٹھا کہ ہم دیکھیں کیسے لوگ ہیں، ہم ان کو مارنے آئے، قتل کرنے آئے، ان کے شہر کو لوٹنے آئے، ان کے شہر کو ہم اپنا بنانے آئے، اور یہ کیسے مہمان نواز لوگ ہیں۔ تو اس نے اپنے جو خاص لوگ تھے، خاص وزیر تھے، ان سے کہا کہ ان کے ساتھ گفت و شنید کریں، بات چیت کریں، ملاقات کریں اور پتہ کریں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو جب بات چیت ہوئی تو یہ بات سامنے آئی، یثرب کے خاص لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے مہمان نوازی کرنا، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں تاکہ ہماری کوئی نسبت قائم ہو۔ آپ مہمان نوازی کو بھی پروموٹ کریں کہ جو آپ کے گھر آئے اس کو سمجھیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اس کی خدمت کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے۔ اس طرح بادشاہ سلامت روتا دھاڑتا مارتے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور مدینہ شریف میں جو علماء کرام تھے اور ان کے ساتھ مل کر جو ذکر اور فکر اور جو ورد سیکھا، اور پھر اس نے بادشاہ سلامت نے اپنے پورے لشکر کو لے کر یہ جشن میلاد مدینہ منورہ کی گلیوں میں، شہر میں اپنی پوری فورس کے ساتھ منایا، اور یہ نعرے بلند ہوتے رہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فرسٹ ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اس کائنات میں 1040 سال پہلے یہ جشن عید میلاد النبی منانے والا یمن کا بادشاہ طبع الحمیری منا رہا ہے، آج اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اگر ہزاروں سال کے بعد بھی یہ بات آپ تک نہیں پہنچ رہی اعتراض کرنے والوں سے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو بڑے طریقے اختیار کیے۔ آج دیکھیں وہ کتابوں سے بات چلتے چلتے آج الیکٹرانک میڈیا تک آ گئی، ہم ڈائریکٹ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ اس کا ذکر جو ملے گا یہ آپ مختلف کتابوں میں دیکھ لیں، ضیاء النبی میں دیکھ لیں، ضیاء القرآن میں دیکھ لیں، اور اب یثرب جو ہے ان میں دوستی ہو جاتی ہے، یہ جلوس نکلتا ہے بڑا عالی شان سے، جیسے کہہ لیں یہاں کوئی بادشاہ اگر نکالے، یعنی اگر زرداری صاحب کا لیے جلوس نکالیں اور گیلانی صاحب نکالیں اور تمام وزراء اس میں شامل ہوں، تمام فوج شامل ہو، یعنی یہ جو جشن ہے جو اس وقت یمن کے بادشاہ نے منایا تھا، یہ والے جو شوق تھے یمن کے بادشاہ کے
وہ کاش ہمارے بادشاہوں کے شوق بن جاتے، یہ بھی فتوحات میں لگ جاتے، لیکن یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ شوق کم از کم اوباما کو، یعنی امریکہ کی جتنی بھی جو مینجمنٹ پچھلے 20 سالوں سے حکومت میں رہی، ان کا یہی شوق رہا۔ وہ فتوحات کرتے جا رہے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں ذخائر زیادہ ہیں اس ملک پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ کہیں یہ اٹیک پانی کی شکل میں کرتے ہیں کہ پانی کرائسس کریٹ کیے جائیں، کہیں یہ اس انداز سے آپ کی تہذیب کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ ماں اور باپ کا رشتہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اٹیک ایک طرح سے نہیں ہوتا ہے، کہیں یہ اکنامی وار شروع ہوتی ہے، کہیں کلچرل وار شروع ہوتی ہے، کہیں یہ واٹر وار شروع ہوتی ہے۔ اور یہ جو بہرحال جو بادشاہ کا شوق تھا وہ امریکہ کے بادشاہوں نے اپنایا ہوا ہے، ان کا تھنک ٹینک یہ کرتا رہتا ہے اور وہ ان کی کوشش ہے، لیکن وہ کسی اور مزید نہ کنٹری کو اپنا بنا سکے نہ کسی سٹیٹس کو ملا سکے۔ ان کی جتنی سٹیٹس موجود ہیں بس وہی موجود ہیں، اسی لیے ان کو یونائٹڈ سٹیٹس کہا جاتا ہے، متحدہ سٹیٹس۔ تو بہرحال ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں جو بادشاہ بیٹھے ہیں ہماری بات سن کر یقیناً ان کے سوئے ہوئے ضمیر ضرور جاگیں گے، اور وہ ضرور یہ سوچیں گے کہ اگر وہ بادشاہ ہزاروں سال پہلے یہ کام کر سکتا تھا، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اپنے اس حجرے سے باہر کیوں نہیں آتے؟ بادشاہ سلامت کے پاس حجرہ تو نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ وہ ایوان میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ایمان میں کیوں نہیں آتا، وہ ایکان میں کیوں نہیں آتا۔ بہرحال I must invite all the leaders، یہ جو ورلڈ مینیجرز ہیں، ورلڈ مینیجرز جن کو آپ ورلڈ لیڈرز کہہ سکتے ہو، ان کو دعوت دیتا ہوں دس ٹائم کہ آپ سب مل کر یہ کل کا دن سیلیبریٹ کریں، پھر دیکھیں ملکوں کے اندر اسلامی اتحاد پیدا کیسے ہوتا ہے۔ سب طرف ایک ہی آواز ہوتی، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ ہم اللہ کے ہوتے، اللہ کے رسول کے ہوتے۔ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور مرضی کرتے کرتے آج دیکھیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ اور بہرحال جو کام تھا کہ اونٹنی جو ہے وہ کیوں جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے ٹھہری، جبکہ ہر شخص مدینہ شریف کا یہ چاہتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، ہجرت ہے مکہ سے، مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے، لیکن وہ جو بادشاہ سلامت ہیں انہوں نے جب علماء اکرام کی آپس میں میٹنگ ہوئی، دوستی ہو گئی مدینہ شریف کے رہنے والوں کے ساتھ، تو یہ جو بادشاہ سلامت ہے یہ 400 علماء اکرام ساتھ رکھتا تھا۔ یعنی آج کی حکومتیں بھی اپنے ساتھ بہت سے عالم لگا کے رکھتے ہیں، جس میں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مفتی منیب الرحمان صاحب ساتھ ہیں۔ تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو دعوت دیں کہ کل کا دن سیلیبریٹ کریں، آپ ان کو 400 علماء اکرام ساتھ لے کر چلیں۔ حکومتیں اور علماء اکرام کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہ نیشن کو سیدھے رستے کی طرف گائیڈ کریں۔ اور ظاہر ہے ہماری چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے آپ سے بات میں، لیکن بات چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ یثرب کے علماء اکرام نے، یعنی مدینہ منورہ کے جو اس وقت کے علماء اکرام تھے، انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور یہ بات ہم نے زبور میں بھی پڑھی ہے، تورات میں بھی پڑھی ہے۔ تو یہ جو یمن کے بادشاہ ہیں ان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں اور آپ کی زیارت کریں، آپ کی قدم بوسی کریں۔ 1 سال رہنے کے بعد جب بادشاہ نے اپنے ملک کی طرف ارادہ کیا تو جو 400 علماء اکرام تھے انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت فرمائی جائے۔
ان میں جو علماء اکرام میں سب سے جید عالم تھے، ان کے نام، ان کے حوالے ایک آپ نے خط لکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا. اس میں لکھا کہ میری شفاعت، میرا ایمان، میں آپ پر ایمان لایا، آپ کے اللہ پر میں ایمان لایا، اور میری شفاعت آپ کے ذمہ، آپ میری اس درخواست کو قبول فرمائیے. اور یہ خط لکھ کر جو جید عالم ہیں ان 400 میں سے ان کے حوالے کیا. اور دیکھیں اس وقت کے بادشاہ کی جو علماء اکرام کی خدمت خاطر ہے کہ انہوں نے 400 گھر بنوائے، خالی اجازت نہیں دی، 400 گھر بنوائے، 400 کنیزیں خریدیں، ان کو آزاد کیا، ان کے نکاح ان علماء اکرام سے ایک ایک کر کے ان کے گھر بسا کے اور رقم دے کر، خطیر رقم دے کر ان کو خود اپنے کام پہ، بادشاہوں والی ڈیوٹی پہ واپس. اور علماء اکرام سے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ خط میرا پیش کیجیے گا، اور اگر نہ تشریف لائیں تو نسل در نسل یہ خط آپ ٹرانسفر کرتے رہنا. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 21ویں نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. یہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. یہ جو خط ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک امانت کے طور پر. اس امانت کی دیکھیں خوشبو کہ اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے وہیں ٹھہری، کسی اور کے پاس نہیں ٹھہری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط جب ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی درخواست کو قبول اور مقبول فرمایا، منظور فرمایا، یعنی آپ کو شفاعت کی ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دور دیکھیے کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا، اور آج مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو موج لگی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا با مدینے جا کہنا دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے لیے جو دن اور جو ایام مخصوص کیے گئے ٹو سیلیبریٹ، جشن منانے کے لیے، ان میں عید میلاد النبی کا بھی ایک دن ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس دن اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم اور دائم رہے. ان جذبات کو قائم رکھنے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طریقے تجویز فرمائے. ایک طریقہ یہ کہ آپ درود شریف جو ہے وہ انڈیویجولی، انفرادی طور پہ کثرت سے پڑھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی عالم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو، سیرت طیبہ کو اچھی طرح جانتا ہو، سمجھتا ہو اور بیان کر سکتا ہو، وہ یہ بیان کرے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یاد رسول اس کثرت سے اور ایسے انداز سے کیا جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود مظہر ہو جائے. تو آئیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ایک ریکویسٹ ہم نے کی تھی کہ 1.25 لاکھ دفعہ اپنے گھروں میں ماہانہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ یہ جو جذبے ہیں، جذبہ عمل اور جذبہ تقلید،
یعنی ماننے کی جو عادت ہے یہ پختہ ہوتی جائے، اس کے لیے اہتمام کیجئے، خود بھی پڑھیں، پڑھائیں، اور کل کا دن، آج کی رات، ہر رات بہترین رات ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا وقت، گھنٹہ ایک آدھا گھنٹہ نکال کر اللہ کی یاد میں بیٹھ کر، خوشبو لگا کر، باوضو ہو کر درود پاک پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وقت ہو تو کل ضرور تشریف لائیے گا۔ 3 باتیں واضح کرنی تھیں، وہ کر دیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خط تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو آپ کے گھر کے سامنے ٹھہرایا۔ نمبر 2 کہ جو بادشاہوں کا شوق ہے وہ شوق رہنا چاہیے، صرف یہ گھوڑ سواری اور دنیا داری سے نکلنا چاہیے۔ نمبر 3 کہ جو شوق اور ذوق مسلمانوں کو وراثت میں ملے ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ دنیا کو فتح کرنے کی بجائے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہیے۔ احمد صاحب، آپ کچھ بات بتانا چاہیں؟ میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں سب دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنی کثرت سے ہو سکے سب لوگ درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خود ہی خوشیاں، برکتیں، رحمتیں، وسعتیں لے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی قاری صاحب، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس 12 ربیع الاول کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں اس وقت آپ کو پیغام دوں گا کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت عنایت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں جان دینے کی بجائے جان بچا کر اسلام کی ان کے طریقے کے مطابق اگر چلیں، سنت کے مطابق، دنیا ان کی رہنیاں بھی اور جلوس بھی ان کی بارگاہ کا قبول ہوں اپنا گے۔ خیال رکھیے۔ اس ہمارا مہینے یہی کا پیغام ہے 12 کسی کی ربیع جانب الاول کے سے حوالے سے اس کہ تمام مہینے کے دوست ہر پیارے دن کو آقا ایسے صلی اللہ منانا، تعالیٰ ایسے علیہ سیلیبریٹ وسلم کریں کے گے۔ اسوہ حسن کو اپنا خیال رکھیے، اپنے مد ایمان نظر کا، رکھ کر تمام جلوس اور ریلیاں مکان، اپنے مکان کا اور اپنے کانوں کا بھی خیال رکھیے گا، اپنی آنکھوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ یہ چونکہ کہیں ایسے اسے، چونکہ آج کل نچ بلیے اور وہ میوزک سپر سٹار اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو۔